گورنمنٹ تو مطلب طالبان کی ہے، طالبان کی گورنمنٹ دہشت گردی. طالبان اب کیا میں اب مجھ سے کھلوانا چاہ رہے ہیں. یہ کہا جاتا تھا کہ سبق د مدرسی ہوئی پارا د پیسی ہوئی جنت کے بزینی دوزخ کے بدکھی ہوئی. کو اصلیت معلوم ہو سکے کہ اصل وجہ کیا ہے اور اصلیت کیا ہے. کیوں اپنے چینل پہ بین کروانا ہے آپ نے. وہ دیکھیں ہم نے عمران خان کے خلاف ایک تو ہم کبھی نہ ان کے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے. اس نے ہمارے اس ملک کا جو ہے نا بیڑا کر کیا. ہماری آپ کہہ رہے ہیں اے این پی عمران خان کے ساتھ کبھی نہیں چلے گی. ہماری روایت اور افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے وہ پختون جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کن کے بندے ہیں اور کس پہ چل رہے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے. یہ ہمارے ملک کی بدبختی ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے جاہل ہے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. پنجاب میں یا لاہور میں ابھی تک عوامی نیشنل پارٹی کو نہ قومی سیٹ ملی ہے اور نہ کبھی صوبائی سیٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ موسیقی کے جو شوق رکھتے ہیں وہ لوگ آئیں باچا خان مرکز میں، ان کو باقاعدہ ہم تربیت دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سید عصمت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج ٹی وی. ناظرین، ملک کی سیاسی پارا اس وقت انتہا کو چھو رہا ہے. ہم اسی سلسلے میں عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری پنجاب امیر بادر خان ہوتی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم. السلام جی. ہوتی صاحب، سب سے پہلے باچا خان کا نظریہ اور عوامی نیشنل پارٹی بھی ایک تاثر دیتی ہے کہ باچا خان کا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ آپ اپنے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں، باچا خان ایک ایسی شخصیت تھی، انہوں نے عدم تشدد کا جو فلسفہ تھا، اور آج اور ہمارے اس ملک میں امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو باچا خان کا جو فلسفہ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور باچا خان نے جو کچھ اس وقت کہا تھا اور آج وقت نے وہ ثابت کیا. اگر ہم آج جہاد پہ بات کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کا جو جہاد ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ ایک فساد ہے، یہ ایک جو ہے کہ لٹریچر جو ہے امریکہ اور برطانیہ سے پرنٹ ہو کے آتا ہے. مگر آج وقت نے ثابت کیا کہ واقعی جو ہے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. باچا خان نے جو ایک اس وقت جو جد و جہد کی، اور میرے خیال کہ اگر نیلسن منڈیلا بھی یہ کہتے تھے کہ جو باچا خان کی جو قید و صحبت کی جو انہوں نے برداشت کی ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے 37 ایئرز جو ہے انہوں نے قید کاٹی ہے، تو یہاں سے اس خطے سے انگریز کو بھی انہوں نے نکالا. اور پھر اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس ملک میں جو جمہوریت کا تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی جد و جہد جو ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. ایجوکیشن پہ بات کر لیں، انہوں نے جس طریقے سے جو اپنا خاص کر ان کا، کیونکہ جو ان کا تھا اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ سبق د مدرسی ہوئی پارا د پیسی ہوئی جنت کے بزینی دوزخ کے بدکھی ہوئی. ان کا یہ وہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے. مگر اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ایک ایسا ایک ٹرینڈ دیا کہ نہیں یہ بچے، اور ولی خان صاحب باچا خان صاحب نے اپنے بیٹے اپنا غنی خان کو اور علی خان کو، اور ان کو جو لندن کی یونیورسٹی سے نکال کے اس کو اپنے اس مدرسے میں ڈالا. اور وہ آج اگر دیکھا جائے وہ 1930 میں انہوں نے اسکول قائم کیے اور بے شمار ایجوکیشن پہ کام کیا. تو باچا خان کا جو فلسفہ تھا بیسیکلی آج دیکھا جائے تو افسوس تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو نہیں اپنایا جا رہا. مگر جرمنی میں دیکھ لیں، اگر رشیا میں دیکھ لیں، اگر انڈیا میں دیکھ لیں، اس کا جو ہے بلکہ ان کے نام پہ روڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے بے شمار جو ہے جو ان کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا جا رہا ہے. باچا خان کی مدارس کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کو لگتا ہے موجودہ جو اے این پی کی قیادت ہے وہ باچا خان کے فلسفے کو جو ہے نا فالو کر رہی ہے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ یہ جو موسیقی کے جو شوق رکھتے ہیں وہ لوگ آئیں باچا خان مرکز میں، ان کو باقاعدہ ہم تربیت دیں گے. احمد بھائی، ایسا ہے کہ ہمارے ایک مذہبی اسکالر تھے ڈاکٹر فاروق خان صاحب، ان کا اگر آپ سن لیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے ہمارے جو فنکار ہیں یا جو اداکار ہیں، اور جس طریقے سے ان کو دہشت گردی کا شکار، اور پھر کسی کو میرے خیال سے اگر ان کو روزگار سکھایا جائے اور ان کو اس وجہ سے وہ اپنا رزق حلال کما سکے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوتی صاحب یہ بتائیں، عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں حکومت کر چکی ہے، کراچی میں بھی کافی مقبول رہی ہے. خیبر پختونخوا اور کراچی کے علاوہ کبھی کسی شہر میں، مطلب بلوچستان میں ہو جاتا ہے، لیکن پنجاب میں یا لاہور میں ابھی تک عوامی نیشنل پارٹی کو نہ قومی سیٹ ملی ہے اور نہ کبھی صوبائی سیٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی مین جو وجہ ہے کہ پنجاب میں سرمایہ دار نہیں چاہتے کہ ایک غریب اور ایسے طبقے سے جو غریب کی بات کر رہے، جو حق کی بات کرے، جو امن کی بات کرے، ان کو یہاں پہ جو پھر ساری عمر دیکھا افسوس تو یہ ہے کہ اب پنجاب کو یہ شعور آیا ہے، کیونکہ ہمیں تو غدار کہا جاتا تھا، ہم اس طرف آتے تھے تو یہ غدار ہے۔ اب چلو شکر الحمدللہ کہ پچھلے دنوں جو پی ٹی آئی پہ غدار کے الزام لگے، اس سے پہ نون پہ لگے اور جماعتوں پہ لگے، اب شکر الحمدللہ پنجاب کے لوگوں مسلم لیگ نون پہ نہیں لگے، پی ٹی آئی پہ لگے، آپ کو مسلم لیگ نون نے بھی جو نعرہ دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دے، وہ دے رہے ہیں ووٹ کو عزت؟ اس وقت تو دیا نا، ایک نعرہ تو دیا نا، مگر شعور تو آیا ان کو پھر بھی جو ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پورے پاکستان میں ہے، تو اب خاص کر اے این پی جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں اپنا پنجاب میں جو ہے کافی جو ہے اس وقت شکر الحمدللہ مقبول ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے دور میں پنجاب سے بھی ہم کوئی نہ کوئی سیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ لاہور سے بھی آپ نے کئی بار الیکشن لڑنے کی کوشش کی لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیا وجہ اس کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتی ہے، پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، جس طریقے سے جو پارٹی جو ڈسین کرتی ہے۔ شکر الحمدللہ ہم نے یہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اور کھڑے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم کسی کے وہ تو ہیں نہیں کہ ہم شکر الحمدللہ اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، اپنے جو سوچ وچار رکھتے ہیں، تو ہم نے شکر الحمدللہ اس الیکشن میں بھی کئی پنجاب میں جو ہے ہم نے جو کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور شکر الحمدللہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ سے مطمئن ہیں۔ مگر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جیتنے والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، جو ہارنے والا ہے اس کو بھی پتہ نہیں لگا، اور پھر اگر یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جیتنے والے کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہارنے والے کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ میں کیسے ہارا ہوں، تو اس کے باوجود بھی آپ ایک ایسے حکومت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حکومت ہمیں کیسے ملی ہے، یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دی ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں؟ کیسے سپورٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں ذرا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے دعوے ہوتے ہیں کہ پنجاب ہمارا حق کھا رہا ہے، دوسری جانب آپ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ جب بھی مفاد کی بات آتی ہے، عوامی مفاد کی نہیں، ویسے جو مفاد کی بات آتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کے حکمرانوں کو سپورٹ کرتی ہے، سندھ کراچی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، کیا وہ پختون یا جو دیگر عوام جو عام لوگ ہیں ان کے مفاد کو لے کر وہ اپنی بات نہیں بڑھا سکتے؟ عصمت بھائی، جیسے آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی، تو ہم پیپلز پارٹی کے مشہور ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے بلوچستان سے جو ہے ایمل ولی خان صاحب وہ سینیٹر بنے ہیں۔ پھر ایسا کوئی ہم نے کہاں پہ کمٹمنٹ کی ہے ان کے ساتھ، کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے کہ جس سے جو ہے، اور آپ جس طرح آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں دوبارہ اس بات کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہو کہ قومی اسمبلی میں ہمارے پاس تو کوئی سیٹ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بل پاس ہونا تھا وہ قومی اسمبلی میں پاس ہونا تھا، اگر قومی اسمبلی میں پاس ہوتا تو اس کے بعد سینٹ میں جانا تھا۔ خیبر پختونخوا میں بھی مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو، اور کراچی میں کسی وقت مقبولیت ہوتی تھی اور کراچی کے لوگ بہت چاہتے تھے اے این پی کو، لیکن اب وہاں بھی اے این پی کا بالکل نام و نشان نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا جو گڑھ تھا گڑھ نہیں بلکہ گھر تھا، وہاں بھی اب اے این پی مشکل سے میرے خیال سے صوبائی اسمبلی میں 6 سے 7 سیٹیں ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک پختونوں کے نام سے سیاست کرنے والی جماعت کو ان مشکلات کا اور اس ناکامی کا سامنا کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کی بدبختی ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس کی قربانیاں کتنی ہیں، اور پھر دیکھا جائے یہ تیسرا پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اس میں اگر دیکھا جائے عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر خان ہوتی کے جو پروجیکٹ ہیں، میرے خیال سے پاکستان بنے ہوئے اتنی یونیورسٹی خیبر پختونخوا میں نہیں تھی جتنی جو تھی وہ امیر حیدر خان ہوتی نے دی۔ پھر امن کی بات کریں، امن میں ہم نے جتنی جد و جہد کی اور جتنا ہم نے میں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سوات سے لاکھوں لوگ مائیگریٹ کر کے وہ مختلف شہروں میں آئے، وہ مردان ہو، پشاور ہو، سوابی ہو، وہاں پہ وہ ایڈجسٹ کیا، اس کے بعد وہاں پہ سوات میں ہم نے امن قائم کیا، پھر یہ لوگ وہاں پہ گئے۔ تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ کون چلا رہا ہے، اور ابھی بھی اگر ہم دیکھا جائے امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کن کے بندے ہیں اور کس پہ چل رہے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ یہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ 6 مہینے انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ گزاری ہے جن کا اس وقت پاکستان کے اوپر ہولڈ ہے۔ پاکستان کے اوپر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی سمیت
اتحادی حکومت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کسی کا اور کا ہولڈ ہے, کون ہوتا ہے؟ عصمت بھائی آپ جہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کہاں پہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم صرف دیکھیں ہم نے عمران خان کے خلاف ایک تو ہم کبھی نہ ان کے ساتھ چلیں گے, ٹھیک ہے, اس نے ہمارے اس ملک کا جو ہے نا بیڑا کر کیا, ہماری آپ کہہ رہے ہیں اے این پی عمران خان کے ساتھ کبھی نہیں چلے گی. ہماری روایت اور افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے وہ پختون جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں دیکھیں آج مجھے پچھلے دن ایک بنیر کی ایک بی بی کی ویڈیو دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا, اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پختون جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کس بندے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اس بندے نے ہمارے ایک روایت ہوتی تھی, ہمارے ایک تاریخ ہوتی تھی, آج ہم دیکھ لیں ہماری وہ تاریخ اور روایت جو ہے ایک جماعت نے جو ہے وہ نصب و نابود کر. آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے چھٹی کے دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے, اور حکومتی اتحادی جماعت کے پاس بھی قانون سازی یا ترمیم جو سازی ہوتی ہے یا ترمیم کا جو مسودہ ڈرافٹ ہوتا ہے, حکومت کے پاس بھی وہ نہیں تھا, کسی اتحادی جماعت کے پاس بھی وہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ایمل ولی خان صاحب نے بنا دیکھے سینٹ میں انہوں نے حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم حمایت کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس مسودے میں یا اس ڈرافٹ میں کیا تھا, اور ایمل ولی خان نے بنا دیکھے عوام کے ان توقعات پر کیوں پانی پہ رہا ہے؟ عصمت بھائی آپ بار بار جو ہے نا لگتا ہے آپ بھی جو ہے نا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے ہے جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میڈیا ایک جو ہے وہ ایک ہمارا ایک آزاد رول ہے, ہم وہی پلے کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن جو چیز ہوگی اس پہ کویسچن کریں گے. عصمت بھائی ہم پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہونا تھا, قومی اسمبلی میں ہمارے پاس سیٹ ہی نہیں ہے, تو ہم نے کیسے اس کو مان لیا؟ ٹھیک ہے, یہ تو ایمل ولی کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیوں یہ کیا ہے. ایمل ولی خان صاحب نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. یہ ہماری بدبختی ہے جو سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ایک جس طریقے سے چل رہے ہیں, بڑا افسوسناک ہے جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. جو ترمیم سازی ہو رہی تھی آپ کو معلومات ہے اس بارے میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جمہوریت یا ہونی چاہیے تھی, جیسے ملک میں ایک جمہوریت ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے تھی؟ اگر ہوتی بھی ہے تو آپ اس کی حمایت کریں گے یا نہیں؟ اسی قانون سازی آج تک تو ہمیں سمجھ آئی نہیں, بل آیا نہیں ہے, اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ رولے ڈال دی ہیں. حکومت نے آپ کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, بلکہ جو وزیر جنہوں نے بل پیش کرنا ہے اعظم نذیر صاحب, ان کو بھی پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آنا تھا, اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہونی تھی, اس کے سامنے رکھا جانا تھا, اور اس میں دیکھنا تھا کہ آیا کسی کے مفاد میں بات ہے تو اس کو. ترمیم سازی حکومت کرتی ہے, لیکن وزیر قانون صاحب کے پاس وہ مسودہ نہیں تھا, تو وہ کیسے قانون سازی ہو رہی تھی؟ یہ قانون سازی کہاں سے آ رہی تھی, کون کر رہے تھے؟ وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے منہ سے کیوں نکلوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات وہی آگے جو اس وقت بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرف جو ہے وہ آ نہیں رہے. ٹھیک ہے, بل جب تک قومی اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا, پاس ہونے کے بعد پھر سینٹ میں ہمارے پاس ووٹ ہے, ہم نے تب اس کے اوپر سوچنا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن میں بیٹھ کے اور اس وقت جو قانون سازی سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کر لی, اور اے این پی کو بھی اگر قانون سازی میں یا اپوزیشن میں بیٹھ جانے سے ان کی بھی مقبولیت بڑھ جانی تھی اور ان کے بھی جو ہے نا معاملات سیٹ ہو جانے تھے, لیکن بدقسمتی نہیں ہے آپ کی کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے. بھائی ایک تو آپ ذرا سرچ کریں کہ ہم کہاں پہ, ہم نے کون سی منسٹری لی ہے, ہمیں تو گورنرشپ کی آفر کی کہ پی ڈی ایم حکومت میں اے این پی کہاں پہ تھی. ٹھیک ہے, عوامی نیشنل پارٹی کو عمرے کے لیے, سرکاری عمرے کے لیے آفر کی گئی, ہم نے انکار کیا. ہمیں گورنرشپ دینے کے لیے میاں افتخار صاحب کو کہا گیا, ہم نے انکار کیا. پھر پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں یا ابھی بات پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں میں. پھر لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھی میاں شہباز شریف صاحب کی کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ امیر حیدر خان ہوتی صاحب کو منسٹری دے دے, مگر ہم نے انکار کیا. ہم نہیں تھے, پی ڈی ایم میں نہیں تھے, ہم پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے, اور اس کو سب سے پہلے پی ڈی ایم سے جب پیپلز پارٹی نکلی اس کے بعد آپ لوگ نکلے. ہاں یہی بات, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی سے ہم پہلے نکلے ہیں, پہلے ہم نکلے ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی نکلی. 16 ماہ حکومت کرنے کے بعد نکلنے کا کچھ فائدہ تو نہیں. وہ آپ جو ہے وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اس کا ریٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں ہم حکومتی اتحادی نہیں ہے. آپ ان کی سپیچ سنتے ہیں, کبھی سپیچ سنی ہے ان کی؟ آپ ان کی سپیچ سنیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پنجاب ہمارا حق آ رہا ہے, پختونوں کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے ان پہ وہ اپنا بیانیہ تو بیچ رہے ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد نہیں نظر آتا, یا پختونخوا کے لیے یا پختونخوا کے عوام کے لیے وہ کچھ کرتے نظر نہیں آ رہے.
یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. شکر الحمدللہ جتنی آواز وہ اس وقت ہمارے پختونوں کے لیے اٹھا رہے ہیں اور امن کے لیے اٹھا رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے, اور اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہے جو جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں دہشت گردی کی لہر ہے. ایک تو آپ دہشت گردی کی بات کی تو یہ پچھلی گورنمنٹ نے جو تقریباً سننے میں آیا ہے کہ 10,000 دہشت گردوں کو انہوں نے رہا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آج دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, 3.5 سال حکومت رہی ہے, ایک ڈرون بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا, کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی. یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, وہ ان کے ساتھ فکس. یہ لوگ بھی کمٹمنٹ کر لیں نا, عوام کے لیے کریں, کیوں کریں عوام کی دیکھیں یہ طالبان کو کس نے بنایا؟ طالبان جو ہے یہ جڑیں پکڑ رہے تھے, اور یہی جو ہے عمران خان کا فلسفہ کیا تھا. طالبان کو بنایا کس نے؟ دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ڈائلاگ ہو رہے تھے تو طالبان نے کہا تھا کہ ہمارا جو ہم واقع اختیار جو ہے وہ عمران خان کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عمران خان تو بیسیکلی وہ ہے ہی انہیں کے تھے. عمران خان کے دور میں جو ہے جتنی جو دہشت گردی پروان چڑھی ہے, آج بدبختی آج ہمارے یہ ملک اس اسٹیج پہ آیا تو عمران خان کی وجہ سے آیا ہوا ہے. دیکھیں ایک جگہ میں آگ لگی ہوئی ہے, جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے نا. جب پیار سے معاملات حل ہو سکتے ہیں, ضروری ہے آپ نے طالبان کے ساتھ لڑنا ہے یا ان سے دشمنی کرنی ہے؟ کیوں ان کو آپ لوگ بتا دیتے رہے ہیں؟ آپ کے جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ ان کو بتا دیتی رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کو پروموٹ کرتے رہے ہیں. طالبان پی ٹی آئی نہ بنائیں. بالکل طالبان پی ٹی آئی پروو ہے. اگر وہ باقی کوئی لوگ وہاں پہ وانا وزیرستان کوئی لیڈر نہیں جا سکتا, عمران خان جہاں مرضی پھرتا تھا, اور وہ عمران خان کو لانے والے ہی ان کے سپورٹر تھے اس وقت. عمران خان ابھی آئے, 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا سے آئی ہے. اس سے پہلے کے طالبان بنے ہوئے ہیں جنرل حمید گل کے, یا اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بیانات سنے ہوں گے. طالبان کہاں سے بنے اور کیسے بنے, اور یہ پھر اپنے خلاف استعمال کیوں ہوئے, اور انہوں نے کیا ایسے اقدام اٹھائے کہ وہ ان کے خلاف ہوئے ہیں؟ وہ دیکھیں پہلی بات یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ کوئی بھی ہو, مسلح افواج نے جتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں, اور جس طریقے سے فوجی جوان, پھر ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے تقریباً 10,000 کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. میاں افتخار حسین کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا ہے, بلور شہید ہوئے ہیں, ہارون بلور شہید ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو وہ شہادتیں نظر نہیں آتی اور اس قسم کی باتیں کرتے. ہمیں پتہ ہے, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے ایک غلام بلور صاحب پہ خودکش حملہ ہوتا ہے, 20 آدمی مر جاتے ہیں, پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں, ان کے ہم جو ہے وہ لاشیں اٹھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے, آپ لوگ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی گہرائی کا آپ لوگوں کو علم نہیں ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس وقت پچھلی گورنمنٹ نے جس طریقے سے ان طالبان کو چھوڑا اور ان کو وہاں پہ دوبارہ وہ جا کے وہ ہے وہ انہوں نے جڑیں پکڑ لی. حکومت کی جانب سے یہ جو سختی ہوئی اس کے نتائج تو غلط مل رہے ہیں, ان کے ثمرات نہیں مل رہے, ان کے تو غلط طریقے. ایک عمران نیازی اور ایک بیرسٹر سیف, ان کو پکڑیں, ہر چیز آپ کو نکل آئے گا, سب کچھ سامنے نکل آئے گا. عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں, افغانستان کے ساتھ کریں. کیوں کریں؟ ایک پڑوس ملک ہے, آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ بگاڑ کے کیسے خود امن میں رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں آج دیکھیں جو باتیں سامنے آئیں گی آپ حیران ہوں گے, ٹھیک ہے. آج جنرل فیض جو ہے وہاں جا کے, ٹھیک ہے, انہوں نے جس طریقے سے جشن منایا وہاں پہ جا کے, ٹھیک ہے, کس کی گورنمنٹ تھی؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اور آج ہی وہیں سے ہم پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے تھوڑا انتظار کریں, جنرل فیض کے معاملے میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. جنرل فیض کو بھی گرفتار ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گئے, لیکن ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا. آپ انتظار کریں, کوئی بات نہیں. کتنا کریں؟ جلدی. عمران خان 1 ہفتہ بھی جیل میں نہیں رہ سکتا, اس کو پتہ نہیں کون سے الزامات تھے ان کے اوپر, لیکن وہ 1 سال سے زیادہ جیل میں یعنی کہ قید ہوئے ان کو ہو گئے. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اور میں جیل میں رہنے کے لیے مزید بھی تیار ہوں, لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا. دیکھیں یہ کسی بھی لیڈر کی گرفتاری جو ہے وہ قابل مذمت ہے, کسی کو بھی جو ہے اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے, اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بھگتنا چاہیے انہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت, یا جو الیکشن میں ہو رہا تھا, کیا وہ ٹھیک تھا؟ کسی کے ساتھ بھی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ 2 بار ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم سے انتخابی نشان لے لیا. اس الیکشن میں نہیں ہوا. 2 بار ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہوا, ہم سے انتخابی نشان لیا گیا, ہمارے اوپر پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی, ٹھیک ہے. تو ہم تو پہلے اس قسم کے معاملات کے ہم گزرے ہوئے ہیں, ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر وہ پابندی لگے. اور جو کچھ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا, جو کچھ معاملات ہوئے ہیں یہ بہت جو ہے خاص کر
पंजाब में भी हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है, मगर फिर भी पंजाब तो पीटीआई से उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया था, मगर खैबर पख्तूनख्वा में जो था उनके ऊपर जो है ना आशीर्वाद जो थे वो थी। लेकिन पंजाब में भी क्लियर नहीं किया गया उनके साथ, जैसे ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो मसाइल हैं, अभी भी जो चीफ़ जस्टिस के हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं, जो बाद में चीफ़ जस्टिस आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, आपको लग नहीं रहा कि अगर फॉर्म 47 और 45 के केसेस अगर सुप्रीम कोर्ट में लग जाते हैं तो ये हुकूमत रह जाएगी? देखिए, जब तक आप कोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कोर्ट में गए थे और हमने कोर्ट में जो है बल्कि एमएल वली ख़ान साहब ने, बल्कि आपको बड़ा मशहूर होगा कि वो जज साहब ने कहा कि एमएल वली ख़ान कौन है, ठीक है। तो हम तो हक़ के लिए गए थे, अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने रखने के लिए गए थे। किसी भी जमात के साथ जो है इस किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, गिन नहीं सकते, लेकिन जब भी देखते हैं तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ही उनके बयानात आते हैं और दहशतगर्दी की मज़म्मत होती है। हालिया में अली अमीन गंडापुर ने एक ऐलान किया है कि मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा खून खून है। हम वफाक दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम है। हम बराह रास्त अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करते हैं। आप इस ऐलान को कैसे लेते हैं? और लरोबर जो मैंने आपसे पहले बात की, बादशाह खान का नज़रिया भी, और जो लरोबर वाले जितने भी पख्तून हैं वो इस चीज़ को चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग और अफ़गानिस्तान के जो हमारे पश्तून भाई हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, उनमें नफ़रत ना हो। क्या उनका वो बयान ठीक था या उनको मुज़ाकरात करने चाहिए? जहाँ तक लर बर की बात की तो बिल्कुल हमारे हमसायों के साथ, कोई भी हमसाया हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे जो भी है, सबके साथ अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। और फिर जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, क्योंकि हमारा ट्रेड का दारोमदार जो है वो ख़ासकर हमारे जो क्वेटा हो गया बलूचिस्तान में, वो है ही जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। तो ये इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारा हमसाया भारत के साथ भी ट्रेड होनी चाहिए और जिस तरीके से जितनी बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी मार्केट जो है वो हमें मिल सकती है। तो ये जिस तरह की आपने लरबार की बात की तो इस पे जो है नरमी होनी चाहिए, मगर अमीन गंडापुर साहब जो बात करना चाह रहे हैं वो कैसे वो बात करेंगे उनके साथ? एक तरह तो वो हमारे ऊपर जो है खुदकश हमले कर रहे हैं और बम धमाके कर रहे हैं, और दूसरी तरीके से वो उनसे बात करेंगे। और फिर अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहले जो अपने जो तर्जुमान है उससे सैफ से पूछें कि मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सैफ ने तो इसकी मजम्मत की है। हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक़ भी होना चाहिए, रखना भी चाहिए, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हम नरमी नहीं रख सकते। नहीं, कब कहा? नहीं, नरमी आपने अभी कहा कि वो दहशतगर्द हैं। नहीं, वो दहशतगर्द वहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसकी मैं बात करूँ, बिजनेस तो खुलना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो मतलब तालिबान की है, तालिबान की गवर्नमेंट दहशतगर्द है। तालिबान अब क्या, मैं अब मेरे से खुलवाना चाह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं सर, जो कहना चाहते हैं आप खुल के बात करें ताकि लोगों को असलियत मालूम हो सके कि असल वजह क्या है और असलियत क्या है। क्यों अपने चैनल पे बैन करवाना है आपने? लाला जी, आपकी आज का वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।